السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے ڈر سے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ٹوٹ جاتے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ نہایت ہی ذی وقار علماء کرام، اساتذہ، فضلاء، عزیز طلبہ اور معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ بڑی ہی پیاری محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے۔ دنیا میں اس محفل جیسی کوئی اور محفل نہیں ہے، اتنی برکتوں والی، اتنی سعادتوں والی، اتنی عظمتوں والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کہاں پہ قرآن مجید کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ، تو وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، آ جاؤ، ہمارا مقصود مل گیا۔ اور وہ ایسی محفل کو آ کر اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، آسمان سے سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت جو ہے ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملائے اعلیٰ نوری محفل میں، نورانی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کرتا ہے، جہاں پہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ یہ محفل بڑی عظیم ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش ایسی محفلوں میں ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شرکت کی ہوتی، کاش ہم کہیں تاش بیٹھ کے کھیلتے تھے، کہیں جوا کھیلتے تھے، کہیں گپیں لگاتے تھے، کہیں غیبتیں کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، اس کی جگہ پہ کہیں ایسی محفلوں میں شرکت کی ہوتی تو آج ہمارے درجات بلند ہو جاتے، کامیابی کا زینہ ہمارا بلند ہو جاتا۔ لیکن کل قیامت کے دن خواہش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دنیا ہی ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس محفل کی عظمت کا اور کیا کہنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں فرشتے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ خوب جانتا ہے اور وہ بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں شرکت کرنے والے جتنے بھی بندے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان میں ایک فلاں بندہ وہ درس سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے، مسجد میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کاج کی غرض سے آیا تھا، کوئی چابی لینی تھی، کوئی پیسہ لینا تھا، کوئی کام تھا اس کو۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ کب مجلس ختم ہو، میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں اور اپنا کام جو ہے وہ کروں۔ وہ صرف اپنے کام کی غرض سے وہاں پہ آیا تھا، تلاوت کے لیے، مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فَإِنَّهُ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خود بھی سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی خوش نصیب بن جاتا ہے۔ یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں وہ طلبہ، وہ بیٹے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور ان کے والدین بھی، اور ان کے اساتذہ بھی، اور ان کی انتظامیہ بھی، ان کے اوپر خرچ کرنے والے بھی۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن کرامن کاتبین اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کو معلوم ہے ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، زبان سے نکلنے والا ہر لفظ وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے تو نوٹ کر رہے ہیں، غیبت کرتا ہے تو نوٹ کرتے ہیں، گالی دیتا ہے تو نوٹ کرتے ہیں، بہتان لگاتا ہے تو نوٹ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتا ہے تو نوٹ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ حافظ قرآن جو 1 سال 2 سال 3 سال تو پہلے مدرسے میں بیٹھ کر سارا دن قرآن مجید ہی پڑھتا رہا، اس کے نامہ اعمال میں کم از کم ساری زندگی کو چھوڑیے 3 سال کا عرصہ روزانہ کی بیس پہ 2 3 4 پارے جو وہ پڑھتا رہا اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہوں گے۔ اور پھر ساری زندگی وہ جب اس کا مراجعہ کرتا ہے، نماز میں سناتا ہے، تراویح میں اس کو سناتا ہے، اور روزانہ کے 2 3 پارے پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کتنے رجسٹر ایسے بنیں گے جس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ لکھی ہوں گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ تو خوش نصیب ہے ہی ہے، اس کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، اس کے اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کتنے ہی لوگوں کو جنت میں جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ یہ عمل آج کے زمانے میں تو بہت ہی بابرکت ہے، جہاں پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، مالی پرابلم ہے، گورنمنٹ کی جانب سے ہے، انتظامیہ کی جانب سے ہے، بیماریوں کی جانب سے ہے، اور مادی پرستی مادی ضرورتوں کی بنا پر ہے کہ لوگ ہر بندہ ہی چاہتا ہے مولوی بن کے کیا ملے، مولوی بن جائے گا تو مسلح کا امام بنے گا، 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ تنخواہ ملے گی، لوگوں کا تو لاکھوں روپے میں گزارا نہیں ہوتا، ان کا کیا بنے گا؟ لہٰذا مسجد میں ہم نے پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ اس کو کوئی اسکول پڑھا لیجئے، اس کو کوئی انجینئر بنا لیجئے، کوئی ڈاکٹر بنا لیجئے، اس کو کوئی ہنر سکھا دیجئے تاکہ کل ہمارے کام آ سکے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو بیت جانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ یہ اپنے لیے ہے۔ ہر بندے کو رزق وہی دیتا ہے، چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے، یہ تو مالک کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو تھوڑا دیتا ہے۔ کتنے ہی میں تو کہا کرتا ہوں انگوٹھا چھاپ سائن نہیں کرنے آتے، لیکن ہم دولتوں کے ایسے انبار لگے ہوئے ہیں انہیں خود بھی معلوم نہیں ہماری دولت کے خزانے کتنے ہیں، اور کتنے ہی سائنسدان، انجینئر، بڑے ذہین فطین انسان، لوگوں نے، حکومتوں نے ان کو قابو کر رکھا ہے، لیبارٹریوں میں بند کر رکھا ہے، اور ان کو اندر بند کر کے کہتے ہیں آپ جو ہے یہ فارمولہ جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ، اور آپ یہ کام کرو، آپ نے باہر نہیں جانا، آپ کے بچوں نے باہر نہیں جانا، اس کالونی سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ ان کی زندگی بند ہے، اور محدود دائرے کے اندر ان کو ایک معقول تنخواہ دی جاتی ہے، اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ گویا کہ یہ مال و دولت کی تقسیم تو اللہ کے پاس، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے، لہٰذا اس کی مال و دولت کی خاطر یہ خیر و برکت کی جو سعادتیں ہیں اس سے اپنی اولادوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے گئے گزرے دور میں وہ اساتذہ، وہ مدرسے، وہ انتظامیہ، وہ والدین جو اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں اور ان کو اپنے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو سب جانتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی آدمی قائد اعظم کا قول پیش کرتا ہے، کوئی علامہ اقبال کا پیش کرتا ہے، کوئی اپنے کسی بڑے شاعر کا پیش کرتا ہے، کسی بڑے ادیب کا پیش کرتا ہے کہ یہ بڑا سنہری قول ہے، ٹھیک،
اپنی جگہ پہ، لیکن کبھی سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جد الانبیاء اور تاجدار حرم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کائنات میں اگر کوئی بہترین شخص ہے، کائنات میں اگر کوئی شاندار اور عظیم الشان شخص ہے تو وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین شخص ہے۔ کیا ہمیں اس بہترین صف میں شامل ہونے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً وہ بچے بھی مبارکباد کے لائق ہیں، والدین بھی، اور تمام لوگ جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں سب لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اتنا عظیم الشان یہ کام ہے کہ کائنات کے اس کی مثل جو ہے وہ کوئی دوسرا کام جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اتنی عظیم الشان اور شاندار یہ کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ معجزہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ، اس کی ایک ایک صورت معجزہ۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے یہ قرآن تو آپ نے خود بنا لیا ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے جو آپ کو بنا کر یہ کلام دیتا ہے اور تم آگے لا کر لوگوں کو پیش کر دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لوگو، اگر یہ قرآن مجید کسی بندے کا بنایا ہوا ہے تو تم چلو اس قرآن جیسا یہ قرآن اور بنا لو۔ تمہیں اپنی عربی زبان کے اوپر عبور ہے اور فخر ہے، تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو اور لوگوں کو عجمی کہتے ہو، یہ سارے گونگے ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے۔ اگر تمہیں بولنا آتا ہے تو یہ قرآن مجید کے عربی الفاظ تمہاری زبان کے بنے، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یاسین طٰہٰ، یہ سارے حروف تہجی کے حرف دیکھو، میں نے سارا قرآن مجید انہی حروف سے بنایا ہے اور یہ حروف تمہیں آتے ہیں۔ اس طرح کا ایک قرآن مجید بنا کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ سکھاتا ہے، تم بھی بنا کر لے، تم نہیں لا سکتے۔ چلو پورا قرآن مجید نہ صحیح 10 صورتیں بنا لو، 10 صورتیں چھوڑو، ایک صورت بنا لو۔ مسیلمہ کذاب، جھوٹا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، بہت بڑا فتنہ اسلام کی تاریخ میں واقع ہوا اور بالآخر صحابہ اکرام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود فرمایا۔ وہ بھی دعویٰ کرتا تھا میرے پاس بھی وحی آتی ہے، میرے پاس بھی وحی آتی ہے، جیسے وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ من ذالک آتی ہے، کہتا میرے پاس بھی آتی ہے۔ ایک مشرک کافر اسے کہنے لگا تم بھی سناؤ، اس نے کچھ لفظ جو ہے وہ پڑھ کے سنائے اس طرح کے، الفیل ومل فیل، ہاتھی، تجھے کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے، لہو ذنب قصیر وانف طویل، اس کا جو ہے وہ پوچھل جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کا ناک جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کے کوئی فضولیات قسم کے 2-4 لفظ بولے تو وہ کافر جو اس کے پاس بیٹھا اس کی تلاوت سن رہا تھا کہنے لگا اللہ کی قسم تو بھی جانتا ہے یہ تیرا بنایا ہوا کلام جو ہے محمد کے کلام کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ ساری تیری بکواسات ہیں، کہاں وہ قرآن مجید اور کہاں یہ قرآن مجید، یہ تیرا قرآن جو ہے اس طرح کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اس کتاب کا مقابلہ کرنے والی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اور اس کی ایک ایک صورت جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مقابلہ کرو، اس جیسی صورت بنا کر لاؤ، تم اس جیسی صورت بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہ محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا۔ لوگوں اس کا ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر اور ایک ایک پیش اور ایک ایک شد اور مد اس کی محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں بتلایا جاتا ہے 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اس کے اتنے لفظ ہیں، اتنے حرف ہیں، اتنی زیریں ہیں، اتنی شدیں ہیں، اتنی مدیں ہیں، کوئی مائی کا لال آج قرآن مجید کی ایک زیر اور زبر میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھا۔ دنیا میں اور بھی آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور دوسرے مصنفین کی کتابیں جنہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، کوئی کتاب بھی آج محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔
جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی ہے، جس میں رہبری ہے، جس کے اوپر عمل کرنے میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور جس کو چھوڑنے کی بنا پر لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان ھذا الکتاب، یہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی تک پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نیچا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب کو پسے پش ڈال دیتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم یا ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جن لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گئے۔ وہ لوگ عزت پا گئے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا اور اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنایا، قرآن مجید کو تلاوت کو اپنا حرز جان بنایا۔ وہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، قیامت کے دن تو کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے۔ قیامت کے دن تو کیا کہنا ہے، ان القرآن، یہ قرآن یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ قرآن مجید آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو ترک نہیں کرے گا جب تک اس بندے کو بخش نہیں دیا جائے گا جو قرآن مجید پڑھنے والے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، قرآن مجید کی 2 آیتیں، من قرأ آیتین من لیلۃ من سورۃ البقرہ فی آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری جو رات کے وقت انسان پڑھ لیتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ کہنے والے نے پوچھا کہ کس چیز سے کافی ہوتی ہیں؟ بعض نے کہا تہجد سے کافی ہو جاتی ہے، بعض نے کہا شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بعض نے کہا انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور محققین نے ذکر کیا ہر چیز سے یہ دونوں آیتیں جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز سے، جس مقصد کی بھی جو ضرورت ہے انسان کو، اسی مقصد سے انسان کے لیے یہ 2 آیتیں جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی اپنے گھر میں تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں آئیں گی بادل کی شکل میں، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی جب تلک اس بندے کو معاف نہیں کر دیا جائے گا، یہ صورتیں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ نظر بد کی، حسد کی، جادو کی شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، اس کو لینا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑنا باعث حسرت اور باعث افسوس ہے۔ اور ولا تستطيعوا البطل، جادوگروں کے پاس، نظر بد کے پاس، ایسے برے لوگوں کے پاس اس صورت کا کوئی توڑ ہے، اس صورت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو آدمی گھروں میں بے برکتی کا جو ہے وہ شکایت کرتا ہے، گھروں میں نظر بد کی شکایت کرتا ہے، حسد کی شکایت کرتا ہے، وہ اس صورت کو پڑھے تو صحیح۔ لیکن یہاں پر تو بات ہی ایسی ہے کہ انسان 70 سال کا، 80 سال کا ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی گالیاں دینا اس کے لیے بڑا آسان ہے، زبان بڑی چلتی ہے، بہت تیز چلاتا ہے، لیکن اسے کہا جائے قرآن مجید کا لفظ کو پڑھ کے سنا دو تو وہ کہتا ہے مولوی صاحب لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا، زبان موٹی ہو گئی اس لیے لفظ چڑھتے نہیں۔ وہ چڑھیں گے کیسے جب چڑھائے نہیں کبھی؟ گالیاں چڑھ جاتی ہیں، دکان کے اوپر بیٹھ کر اتنی تیز تراری کے ساتھ اپنی زبان کو چلاتا ہے، ہر بندے کو مات دیتا ہے اور کہتا ہے میرے جیسا دکاندار ہے کوئی؟ اپنے بچوں کو دکانداری سکھلاتا ہے، بیٹا دکان پہ ایسا بیٹھتے ہیں، گاہک کو ایسے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کس نے پڑھنا سکھایا؟ تو پھر برکتیں کہاں سے ہوں؟ جہاں پہ رات کو انسان 12-1 بجے تک جاگتا رہتا ہے اور ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور فلمیں دیکھتا رہتا ہے، صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھتا ہے، قرآن مجید کو کبھی ہاتھ نہیں لگا کر دیکھا۔ مولوی صاحب وظیفہ ہمیں بتلا دیجئے، کوئی وظیفہ مل جائے جس سے گھر میں برکت پیدا ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، کاروبار جو ہے وہ چل نکلے۔ کہاں سے چلے گا؟ قرآن مجید کو کبھی ہاتھ لگایا؟ نماز کو تو وقت پہ پڑھا نہیں، قرآن تو پڑھنا آتا نہیں، بچوں کو تو پڑھنا سکھایا نہیں ہے، تو یہ برکتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ کہا جادوگروں کے پاس اس صورت کا کوئی توڑ نہیں ہے، گھر میں پڑھیو تو صحیح۔ ہمیں تو
پوری 2 سورت 2.5 پاروں کی، وہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، 1 صفحہ 2 صفحے وہ تو پڑھے نہیں جاتے، رمضان میں نہیں پڑھا جاتا، باقی دنوں میں کہاں پہ پڑھنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا، آخرت میں تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ آخرت میں تو نبی بھی شکایت کرے گا، رسول بھی شکایت کریں گے، یا اللہ تیری قوم نے تیری قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو سزا دے۔ نبی جو غفور الرحیم ہے، جو شفیق اور مہربان ہے، امت کے لیے بڑی شفقت کرنے والی ذات ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن اپنی امت کے ان افراد کے خلاف شکایت کریں گے، یا اللہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے پسے پش ڈال دیا تھا، یا اللہ ان کو پکڑ لے۔ اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان کے لیے تو اعلان ہوگا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھو اور چڑھتے چلے جاؤ، جنت کی منزلیں چڑھتے چلے جاؤ، تیرا جنت میں وہاں پہ مقام ہے جہاں پہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آخری آیت آپ کی ختم ہو۔ جنت میں بھی اونچے مقام، دنیا میں بھی اونچے مقام۔ مثال دینے والے تو مثال دیتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، آگے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پیچھے صدر کھڑا ہے، پیچھے وزیر اعظم کھڑا ہے، پیچھے گورنر کھڑا ہے، پیچھے چودھری کھڑا ہے، لمبردار کھڑا ہے۔ شریعت کی طرف سے آرڈر آتا ہے، اس امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، یہ کمیوں کا بچہ ہے، یہ کسی کا بھی بچہ ہے، یہ میرا قرآن یاد کرنے والا ہے، میرا قرآن حافظ ہے، اس کا حافظ ہے، اسے اس نے یاد کیا ہے، اس کو میں نے امام بنایا ہے، اس سے پہلے رکوع نہ کرنا۔ اگر تو نے اس سے پہلے رکوع کیا تو یاد رکھ لے، کہیں میں تیرے سر کو گدھے کا سر نہ بنا۔ اس سے پہلے رکوع اور سجدہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو عزت عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں اور جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے تو ایک ایک قبر میں 3 بندوں کو دفن کیا گیا۔ آپ پوچھتے تھے، اے میرے صحابہ، ان میں سے کس کو زیادہ قرآن مجید یاد ہے؟ جس کو زیادہ یاد ہے اس کو پہلے قبر میں اتارو، دوسرے بندے کو بعد میں اتارو۔ قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کر دیا، دنیا میں بھی مسئلے پہ آگے کر دیا، اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی سب سے آگے حفاظ ہوں گے۔ پڑھتا چلا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا، تیرا جنت میں وہاں پہ مقام ہے جہاں پہ تو آخری آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی پڑھا کرتا تھا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، تیزی کے ساتھ نہ پڑھ، سکون کے ساتھ پڑھ، اور سب سے ضروری بات اس کو سمجھ کے پڑھ۔ سب کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے۔ آج انگریز، یہودی، عیسائی اس قرآن مجید کو پڑھ کر اس میں سے سائنسی علوم نکال کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کے دعوے کرتے ہیں، ہم چاند تک پہنچ گئے، اور انہوں نے بڑی بڑی چیزیں بنائی۔ یہ سارے علوم قرآن مجید سے حاصل، اس کو سمجھا، لیکن دنیا کے مقصد کی خاطر، اللہ کے مقصد کی خاطر نہیں۔ اور ہم نے نہ دنیا کے مقصد کی خاطر اور نہ آخرت کے مقصد کی خاطر اس کو سمجھا۔ ہم نے سمجھا بس قرآن مجید پڑھ لیا، یاد کر لیا، یہی باعث سعادت نہیں۔ اصل سعادت قرآن مجید کی ہے، اس کو سمجھنا۔ اس کے اندر میرے رب نے پیغام کیا دیا ہے، مجھے حکم کیا دیا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی، پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ اس کو سن کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، ان میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا، لیکن ایک ہم ہے کہ ہمارا دل اور دماغ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ قاری قرآن پڑھتا اور ہمیں نیند آتی، ہمیں واسیاں آتی ہیں، اور تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو پریشانی لگ جاتی ہے۔ وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ قاری کیا کہہ رہا ہے، وہ قاری پڑھتا کیا ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ایک آیت قرآن مجید کی ایسی ہے جن نے صحابہ کرام اور کافر جو پہلے مسلمان نہیں تھے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت کی بات ہے، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ہم خلقوا من غیر شیء، یہ کسی بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں؟ یعنی انسان یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جس طرح ڈارون کا نظریہ کہ یہ انسان خود بخود ہی بن گیا ہے، کبھی کچھ نہیں بنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ محض خود بن گیا ہو؟
یہ دیواریں خود بخود بن گئی ہوں، یہ چھت خود بخود بن گئی ہو، یہ پنکھا خود بخود بن گیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک منسوب ہے روایت کہ ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، تھوڑا سا امام صاحب لیٹ پہنچے اور وہ مناظر کہنے لگا میں جیت گیا، آپ وقت پہ نہیں آئے۔ کہنے لگا چلو تم جیت گئے، صحیح، میری بات کا جواب۔ میں لیٹ ہو گیا، دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا، کشتی نہیں آئی، میں انتظار کرتا رہا، میں واپس چلنے لگا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں دریا کے کنارے پر ایک درخت ہے، وہ ٹوٹنے لگا، ٹوٹتے ٹوٹتے اس کے تختے بن گئے، تختے جو ہے وہ پانی میں آ گئے، وہ تختے جو ہے وہ آپس میں جڑنے لگے اور جڑتے جڑتے وہ خود بخود کشتی بن گئی۔ میں اس میں بیٹھا، بغیر چلانے کے وہ خود بخود چلتی ہوئی دریا کے اس کنارے پہ آئی، میں تیرے پاس پہنچ گیا، اس طرح میں لیٹ ہوا اور تیرے پاس پہنچ گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا لو یہ مولوی صاحب اس کا دماغ خراب ہو، وہ کشتی بھی خود بنتی ہے، کشتی درخت بھی خود ٹوٹتا ہے اور خود ہی اس کے تختے بن کر جڑ جاتے ہیں اور وہ کشتی بن جاتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے، اس کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا۔ کہنے لگا دماغ میرا خراب نہیں، تیرا خراب، میں نے تو صرف ایک کشتی کے بارے میں کہا خود بخود بن گئی ہے، تو کہتا ہے یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی، یہ بنانے والے کے بغیر بن گئی ہے، تیرا دماغ چل گیا ہے۔ جب ایک کشتی نہیں خود بخود بن سکتی، اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ کہا ام خلقوا من غیر شیء، جبیر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پوچھا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم خود بخود بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کوئی انسان آئے تو صحیح ہمارے سامنے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا، کسی نے نہیں بنایا، نہ یہ خود بنے ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ آیتیں، یہ قرآن مجید ہے جو لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ ہم نے اس میں سبق کیا رکھے، اس میں ہم نے تمہارے لیے کیا دروس رکھے ہیں اور کیا جو ہے وہ باتیں رکھی ہیں۔ لوگوں یہ قرآن سمجھ تب میں آتا ہے جب انسان کو غور سے پڑھتا ہے، جب انسان کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ پہرا دے رہا تھا اور دشمن نے تیر مارا، جسم میں تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، اس نے تیر پھینکا، دوسرا لگا وہ بھی نکال کے پھینک دیا، تیسرا لگا وہ بھی نکال کے پھینک دیا، نماز مکمل، اپنے ساتھی کو جگایا، اس نے خون سے بھرا ہوا دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہا پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ کہا سورہ کہف کی تلاوت شروع کر رکھی تھی، میرا جی نہیں چاہا اسے ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز ختم کر دوں، سورہ کہف ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز ختم کر دوں۔ کس حالت میں؟ جس وقت جسم سے خون کے فوارے نکل رہے، خون رواں دواں ہے۔ یہاں باہر سین میں نماز پڑھ رہے ہو نا اور مولوی صاحب اندر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، باہر بارش شروع ہو جائے اور قل واللہ کی آیت کی جگہ پہ لم یکن الذین کفروا یہ سورہ شروع کر دی جائے، نماز کے بعد ہر بندہ بولنا شروع کر دے، مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہم کہاں پہ ہیں اور آپ کہاں پہ ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں اور ہماری نماز بھی خراب کر دی، آپ نے یہ بھی خراب کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز کے ساتھ کس سے ملاقات کر رہے ہیں، نماز میں کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، میرا جی نہیں چاہا اسے ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز ختم کر دوں، میں نے سورت ختم کی ہے پھر میں نے نماز کو ختم کیا۔ یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر ہماری دلچسپی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ کہا لوگوں اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرو، تمہارے لیے نور بصیرت جو ہے وہ کیسے کھلتا چلا جاتا ہے، کیسے ہدایت ملتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا، انسان کی حیثیت کیا ہے، یہ مال جو تم کماتے ہو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو کیسے کمانا ہے، اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ کب ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر کیسے حالات آنے والے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی غور و فکر کرنے والا ہے؟ آئے اس قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر تو کرے، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر یاد رکھے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ بس آخری آیت ہے، اسی پر ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے نے میرے ذکر سے، قرآن مجید سے، میری وحی سے منہ موڑا، اس کو پڑھا نہیں، پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا، عمل کیا ہے تو لوگوں کو نہیں بتلایا، جس نے ان کاموں سے منہ موڑا ہے
یاد رکھ لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا کی گزران میں تنگ کر دوں گا، دنیا میں سکون کا سانس نہیں لے سکے۔ آج ہماری پریشانیوں کا بنیادی سبب یہی ہے، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا نہیں آتا، سمجھنا آتا ہے تو اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا اس کی زندگی کی گزران جو ہے وہ تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ انسان کہے گا یا اللہ دنیا میں میری آنکھیں موجود تھی، آج میری آنکھیں کیوں چھین لی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تجھے پڑھ کر سنائی گئی، سمجھائی گئی، تو نے پسے پوچھ ڈال دیا، بھلا دیا، چھوڑو یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، مولوی صاحب کاروبار پہ جانا ہے، مولوی صاحب رات کو سونا ہے، ڈیوٹی دینی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو کہا جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے قرآن کو بھلا دیا تھا، جاؤ كذلك اليوم تنسى، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ بھائیو ضرورت ہے اس قرآن مجید کے ساتھ دل لگایا جائے، تعلق جوڑا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ وہ میرے بیٹے اور وہ میرے بھائی وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کی محنتوں میں برکت فرمائے، جنہوں نے قرآن پڑھا، یاد کیا، پڑھایا، یاد کروایا، اس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔